لیکچر نمبر 276 سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم ذکر کر رہے تھے کہ آپ کے پاس نا سن 9 ہجری میں مختلف وفد آ رہے ہیں اور اسلام کو قبول کر رہے ہیں۔ آج بھی ہم کچھ وفود کا ذکر کریں گے۔ ایک وفد تھا، وفد بنی مرہ۔ یہ عدنانی یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے خاندان میں نا آگے جا کر مل جاتا ہے۔ 13 افراد تھے بنو مرہ کے، اور سن 9 ہجری میں آپ کی جب غزوہ تبوک سے واپسی کے موقع پر یہ آپ کی خدمت میں حاضر جو ہے نا ہوئے ہیں۔ ان کے جو سردار تھے ان کا نام تھا حارث بن عوف، تو وہی نمائندگی کرتے تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کی قوم اور آپ ہی کا کنبہ ہیں۔ ہم جو ہے نا بنو لوی سے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا یہ سن کر مسکرا دیے، فرمایا کہ این ترکت اہلک، تم اپنے اہل و یار کو کدھر چھوڑ کر آئی؟ تو حارث نے عرض کیا کہ صلاح جو علاقہ ہے نا اس کے ارد گرد ہم اس کو اپنے بندوں کو چھوڑ کر آئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سوال کیا کہ وہ کیف البلاد، شہروں کے حالات کیسے ہیں؟ یعنی کہ خوشحال ہے، تنگ دست ہے، کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم تو قحط سالی کا شکار ہیں، بارش نہیں ہو رہی، آپ ہمارے لیے دعا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہم اسقہم الغیث، اے اللہ انہیں رحمت کی بارش برسا۔ زحمت والی بارش بھی ہوتی ہے نا، لیکن نفع والی بارش، رحمت والی بارش۔ انہوں نے نا کچھ دن مدینہ میں قیام کیا، وفد جو تھا مہمان تھے۔ جب انہوں نے واپس جانے کا ارادہ ظاہر کیا نا کہ ہم اپنے شہروں کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الوداع کہنے کے لیے حاضر ہوئے۔ اس سے کیا مسئلہ سمجھ میں آتا ہے؟ جس طرح آنے کا سلام ضروری ہے نا، اس طرح جانے کا سلام بھی ضروری ہے، اطلاع دے کر بندہ آئے۔ تو انہوں نے کہا جی ہم الوداعی طور پر حاضر ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو انہیں جو ہے نا تحفے تحائف دینے کا حکم دیا، کیونکہ جو مہمان آتا تھا نا آپ انہیں کوئی نہ کوئی تحفہ دیتے تھے۔ چنانچہ ہر فرد کو چاندی 10 اوقیہ، یعنی کہ یہ بہت بڑی ایک رقم ہوتی تھی چاندی کی، وہ عنایت کی۔ اور حارث چونکہ سردار تھے تو ان کو 12 یعنی کہ سب کو 10 ان کو 12 اوقیہ چاندی عطا کی۔ اس سے کیا مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ جو سردار قسم کے لوگ ہو نا، اگر بندہ ان کی شان کے مطابق ان سے معاملہ کرے تو یہ ٹھیک ہے۔ ہر بندے سے ایک طرح کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کا باس ہے، آپ اس سے کسی اور انداز میں بات کریں، اور عالم سے، قاری سے، اہل علم سے اور انداز میں بات کریں، اور عام بندے سے عام انداز میں بات کریں۔ تو حارث کو نا 12 اوقیہ چاندی دی بلال رضی اللہ تعالیٰ۔ تو پھر یہ جب واپس گئے نا تو بارش ہو چکی تھی، جو آپ نے دعا نہیں کی تھی۔ انہوں نے سوال پوچھا کہ یہ کب بارش ہوئی تھی؟ انہوں نے وہی دن بتایا جس دن آپ نے دعا کی تھی، جس دن آپ نے دعا کی تھی نا اسی دن۔ تو اللہ دیکھیں نا، پھر یہ جب دوبارہ آئے ہیں نا حارث، تو حجۃ الوداع آگے آئے گا ذکر، تو آخری جو آپ نے حج کیا آپ تیاری میں مشغول تھے۔ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم واپس گئے تھے نا گھروں میں تو بارش ہو چکی تھی، تو آپ مسکرائے۔ تو
آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے علاقے کو سر سبز و شداب ہی رکھے بارش کے ذریعے. تو پھر آپ نے یہ سن کر فرمایا الحمدللہ الذی هو صنع ذلک، اللہ ہی کے لیے تعریف ہے جس نے ایسا کر دیا. بارش اللہ نے برسائی. حارث بن عوف جو یہ سردار تھے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معلم کوئی استاد بنا بھیج دیجیے جو ہمیں دین سکھلائے. دیکھیں کتنا شوق تھا. یعنی کہ جب وہ مسلمان ہوتے تھے تو کہتے تھے ہم نے دین سیکھنا ہے، ہمیں معلم استاد چاہیے. معلم کا مطلب استاد، ٹیچر. ہمیں ٹیچر چاہیے جو ہمیں دین سکھائے اور میں اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہوں. آپ نے نا ایک انصاری صحابی کو ان کے ساتھ نا معلم کے طور پر بھیج دیا. اب حارث کے جو خاندان ہونے تھے نا وہ سارے مسلمان تو ہوئے نہیں تھے. جو مسلمان نہیں نہ ہوئے تھے تو انہوں نے دھوکے سے اس انصاری صحابی کو لے جا کر کہیں نہ شہید کر دیا. ہاں جی. جب حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے بڑے شعر بولے ان کی مذمت میں کہ یہ کیا ہوا، ضمانت لے کر گئے ہو، ہمارا بندہ شہید کر دیا. تو حارث نے نا پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کیونکہ یہ مخلص تھے. انہوں نے معذرت کی اور انصاری صحابی کی دیت ادا کی. 100 اونٹ لیے کہ بھئی اگر وہ میں نے اگر ضمانت لی تھی تو دھوکے سے وہ لے گئے، شہید کر دیا تو ہمیں بھی معلوم نہیں تھا تو میں دیت پیش کرتا ہوں. 100 اونٹ دیے. ہاں جی صحابی نے انصاری صاحب اصل میں انہوں نے ضمانت لی تھی نا تو انہوں نے پھر دیت ادا کی. انہوں نے کہا تھا میں ضمانت دیتا ہوں کہ میں ان کی حفاظت کا، تو وہ ان کا ہی کوئی لے گئے دھوکے سے. چلے قصور ان کا بھی نہیں تھا. اگر ان کا قصور اٹھانے پہ دیت بنتی ہے. ہاں جی شرعی طور پہ دیت ہی بنتی ہے نا. اسے کہتے قتل خطا. تیر مارا پرندے کو لگ انسان کو گیا. یہ جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اگر نیت ثابت ہو جائے تو پھر قتل کا بدلہ قتل. اگر نیت ثابت ہو جائے کہ اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا، اگر نہیں خطان ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ ٹرک تھلے کچلا گیا تو اب اس کی نیت تھی ڈرائیور کی نہیں، اب یہ دیت دے گا جرمانہ. وہ کم زیادہ بھی ہو سکتا ہے، 10 لاکھ 20 لاکھ جو بھی تھا. صاحب آپ نے اکثر میرا واقعہ بتایا، وہ مزدور نیچے گرتا ہے تو بندہ کہتا ہے اوپر آ کے گرتا ہے. وہی میرے دل میں چلو جی جزاک اللہ آپ نے یاد رکھا. یہ علم کی باتیں ہوتی ہیں، خوشی ہوتی ہے نا. یہاں پہ سیکھ ہے کہ جان بوجھ کر اور خطا میں یہ فرق ہے. بالکل ٹھیک آپ صحیح پہنچے. چنانچہ پھر نا آپ نے انہوں نے کہا جی حسان کو کہیں نا شعر و شاعری بند کریں. ہم نے دیت بھی ادا کر دی، چلے خطا ہو. آپ نے پھر حکم دیا کہ حسان اب تم نے ان کے خلاف شعر و شاعری بھی کر دی، کیونکہ یہ نا تیروں کی طرح لگتی تھی، ایسے شعر بولتے ہیں. ایک اور وفد ہے جی، وفد بنی سالبہ. تو یہ نا اصل 8 ہجری میں حاضر ہوئے. 4 افراد تھے. 4 افراد. انہوں نے کہا ہم اپنی قوم کے قاصد ہیں، یعنی کہ ان کے سردار ہیں، اور ہماری قوم نے اسلام قبول کر لیا. آپ نے حکم دیا کہ ان کی ضیافت کرو، مہمان نوازی کرو. انہوں نے بھی چند دن قیام کیا. جب وہ کہتے ہیں ہم واپس ہونے لگے تو آپ نے پھر بلال، یہی خزانچی تھے نا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیت المال کے ہمارے ہاں یہی مشہور ہے کہ وہ موزن ہیں، ٹھیک ہے، اذان بھی دیتے تھے لیکن دیکھیں خزانچی بھی تھے. تو بلال رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کہ ان کو تحفے تحائف دیے جائیں. انہوں نے پھر انہیں نا وہی چاندی کے نا 5 اوکیے دیے. تو پھر اب کہتے ہیں ہم اپنے شہروں کو لوٹ. پھر ایک اور وفد ہے جی، وفد بنی کلاب. یہ نا 9 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. 13 افراد تھے.
جن میں نا مشہور شاعر لبید بن ربیہ بھی تھا. لبید پتہ ہے نا یہ ایک شاعر تھا بڑا اچھا، بہت زبردست شعر و شاعری کیا کرتا. ان کا ایک شعر بھی تھا کہ اللہ کے سوا ہر چیز فانی ہے، تو آپ کو یہ شعر اچھا لگا. اور ایک اور تھے جبار، ربیہ اور جبار اس وفد میں شامل تھے نمایاں طور پر، یعنی کہ 13 افراد تھے. ان میں ربیہ اور جبار ایک مشہور و معروف ہستی تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں رملہ بنت حارث کے گھر ٹھہرایا. یہ صحابی تھے، لگتا ہے یہ نا کوئی حویلی تھی، جتنے بھی وفد آتے تھے ادھر ہی ٹھہرتے تھے رملہ کے پاس. جبار اور کعب بن مالک کے درمیان دوستی تھی، یعنی کعب بن مالک تھے نا یہ مدینہ کے تھے، تو جبار جو آئے تھے باہر سے ان کے درمیان دوستی تھی. تو کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا نا کہ جبار آئے ہیں، تو انہوں نے نا خوش آمدید کہا. پھر اپنے دوست جبار کو نا انہوں نے تحفے تحائف بھی دیے، ان کی بڑی عزت کی. یہ لوگ کعب کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلامی طریقے کے مطابق سلام کیا. پہلے کوئی اور انداز ہوگا، کیونکہ جو مسلمان ہوتا تھا نا وہ بھی طریقے سیکھتا تھا اسلام کے، کہ السلام علیکم کہنا ہے، جھکنا نہیں ہے، رکوع نہیں کرنا، سجدہ نہیں کرنا، صرف سلام. تو کہ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول کہ آپ ہمیں نا ضحاک جنہیں آپ نے کتاب و سنت کی تعلیم کے لیے ہمارے پاس بھیجا تھا، معلم بنا کر، ٹیچر بنا کر، وہ آئے تھے ہمارے پاس. انہوں نے ہمیں اللہ کی طرف دعوت دی اور ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے. تو انہوں نے کیا کہ مالدار لوگوں سے زکوٰۃ لی ہے اور ادھر ہی کے غریبوں میں تقسیم کی ہے. یہ بھی اصول سمجھ لیں، جہاں کی زکوٰۃ ہو نا ادھر ہی خرچ ہونی چاہیے. یہ نہیں لاہور کی زکوٰۃ فیصلہ آباد چلی جائیں، نہیں. لاہور میں اگر کوئی نات کمزور مسکین ہے تو حکم یہ ہے کہ ادھر کی زکوٰۃ ادھر ہی دی جائے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول، انہوں نے ہم سے زکوٰۃ لی اور ہمارے ہی غریبوں میں تقسیم کر. پھر ایک اور وفد ہے جی، ان کا نام تھا عمر بن مالک. یہ وفد رواس کے نام سے مشہور ہے، وفد رواس. عمر بن مالک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے. مسلمان ہونے کے بعد وہ اپنی قوم کے پاس واپس گئے نا، مسلمان ہو گئے تو اپنی قوم کے پاس واپس گئے. تو انہوں نے کہا کہ اسلام قبول کر لو. انہوں نے کہا ہم ابھی اسلام قبول نہیں کریں گے جب تک کہ بنو عقیل کے افراد کو قتل نہ کر دیں. ان کے آپس میں کوئی دشمنی ہوگی تو پہلے خوب گناہ کر لو پھر مسلمان ہو جاؤ. یہی مطلب ہوا نا. چنانچہ نا کہتے ہیں ہم تو بنو عقیل کے اتنے آدمی نہ مار لیں جتنے انہوں نے ہمارے آدمی قتل کیے ہیں، ہم اس وقت تک مسلمان نہیں ہوں. پھر وہ نا بنو عقیل جو ان کا دشمن قبیلہ تھا ان پر حملہ کے لیے نکل پڑے. عمر بن مالک بھی ان کے ساتھ ہی تھے. انہوں نے حملہ کر کے نا بنو عقیل کے کئی افراد کو قتل کر دیا. اچھا اندازہ لگائیں ان میں نا قتل و غارت عام ہی تھی، خون ایسے بہاتے تھے جیسے پانی، اور ان کے جانور بھی نہ ہاں کر لے آئے. تو راستے میں نا بنو عقیل کا ایک بندہ بچ گیا تھا، اس کا نام تھا ربیہ. غالباً وہ مسلمان ہو چکا تھا. تو جو تھا نا ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی ربیہ کی اور ان کی، کہ یہ بنو عقیل کا سے تعلق رکھتا. ربیہ نے کہا رواس گھوڑے ہیں یا لوگ ہیں، یعنی کہ یہ جانور ہیں یا انسان ہیں. عمر بن مالک نے نا ان کو نیزہ مارا ربیہ کو اور انہیں ہلاک کر دیا. پھر دوبارہ یہ جانوروں کو لے کر چل پڑے. تو باقی جو بنو عقیل باقی تھے نا افراد، انہوں نے پیچھا کیا جو بچ گئے تھے کہ ہمارے افراد کو انہوں نے قتل کر دیا. کہتے ہیں ہم نا
رتبہ یا تربہ ایک مقام ہے، ادھر پہنچ گئے. ہوا یہ کہ درمیان میں نا وادی تھی، یعنی کہ دریا بہ رہا تھا. ہم ادھر تھے، وہ ادھر تھے. پانی کا بہاؤ تیز تھا. وہ ہم کو دیکھ تو رہے تھے بنو وکیل والے، لیکن ہم تک پہنچ نہیں سکتے تھے کیونکہ وادی تھی درمیان میں. ہم بے خوف ہو کر چلتے رہے. عمر بن مالک کہتے ہیں کہ چلو یہ تو کافر تھے نا میرے باقی لوگ، ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، میں تو مسلمان ہو چکا تھا، میں نے کیوں قتل کیا نہ. تو میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیعت بھی کر چکا تھا کہ میں کسی کو نہ قتل نہیں کروں گا. چنانچہ انہوں نے نا اپنے آپ کو سزا دیتے ہوئے نا وہ بیری ہاتھ والے نا اپنے ایسے باندھ کر نا ہوتے نہیں مجرم لوگ پیش ہوتے، اس طرح انہوں نے کیا. تو میں کہتے ہیں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے سلام عرض کیا. آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ انہوں نے نا یہ حرکت کی ہے کہ ربیہ کو قتل کیا ہے، وہ مسلمان تھا. تو آپ نے نا اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا غصے سے. یہ پھر ادھر سے آئے ہیں، آپ نے ادھر سے بھی چہرہ پھیر لیا. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول، اللہ کو منایا جائے تو اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے، تو آپ مجھ سے راضی ہو جائیں، مجھ سے نا غلطی ہوئی ہے تو پھر آپ راضی ہو. بات اس نے ایسے کی کہ اللہ کو منایا جائے تو اللہ راضی ہو جاتا ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو آپ بھی راضی ہو جائیں، آپ تو اللہ کے رسول ہیں نا، تو اللہ راضی ہو جاتا ہے تو آپ بھی راضی ہو جائیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راضی جو ہے نا وہ ہو. تو نا جہاں تک کہ ہم اب بیان کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ادھر ہی سے ہم آگے چلیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ لیکچر نمبر 276